بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پائی۔ مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے نیکیاں پائی۔ اور مبارک ہو اس شخص کو جو صبح اور شام کے اذکار پابندی سے پڑھتا ہے اور ان میں ناغہ نہیں کرتا۔ ہم انسان ہر وقت خطرے میں ہیں، ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی چیز کا خطرہ ہے۔ کوئی ہم پر جادو نہ کر دے، کوئی کسی طرح کے جنات کا، شیطانی وسوسوں کا۔ شیطان ہر وقت ہر لمحہ ہم پر ہوتا ہے، ایون کہ جب ہم سوئے بھی ہوتے ہیں تو تب بھی وہ ہماری ناک میں پوری رات سٹے کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح اٹھو تو اٹھ کر اپنی ناک کو 3 دفعہ جھاڑ لیا کرو، کیونکہ شیطان اس پہ رات گزارتا ہے۔ تو نہ دن میں نہ رات میں ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، الا یہ کہ ہم اپنے اذکار کی پابندی کریں۔ تو اپنے اذکار کی پابندی لازمی کیا کریں۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں کہ اذکار کرنا کتنے ضروری ہے۔ جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کس کس نقصان سے فائدہ بنا لیتا ہے۔ کچھ اذکار کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ جو دعا ہم صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص صبح اور شام کو یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نقصان پہنچ بھی جائے، لائک کسی چیز نے کاٹ بھی لیا اس دن، اسے کوئی زہریلی چیز کاٹ نہیں سکتی، لیکن اگر کاٹ بھی لے نا تو اس سے اسے کوئی شر نہیں پہنچے گا، اس کا شر دور کر دیا جائے گا، سبحان اللہ، اسے عافیت دی جائے گی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اسے اور کیا ہی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اسے بھی قیامت کے دن راضی کر دیں گے، سبحان اللہ۔ سید الاستغفار کو تو اتنا فائدہ ہے، جو شخص نہیں پڑھتا اس پر حسرت ہوتی ہے کہ جو شخص صبح اور شام سید الاستغفار پڑھنا بھول گیا۔ اس کو ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ 2 لوگ ہیں، تو ایک بندہ ہے، ایک پرسن اے ہے ایک پرسن بی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نماز پڑھتے ہیں، اپنی فرض عبادات پوری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، لیکن ایک شخص نے صبح کو اس کا پڑھی ہے سید الاستغفار اور ایک شخص نے نہیں پڑھی۔ تو امیجن کہ دونوں کی اسی دن ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب جس نے سید الاستغفار پڑھی تھی وہ ڈائریکٹ بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے، بغیر کسی سوالات جوابات کے جنت میں داخل ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور جس نے نہیں تھی پڑھی اس سے حساب بھی ہوگا، اور میں بھی اللہ نہ کرے کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو اسے سزا بھی کوئی بھگتنی پڑے جہنم کی، اللہ معاف فرمائے۔ تو سید الاستغفار کو کبھی بھی نہ چھوڑا کریں، کبھی بھی نہ چھوڑا کریں۔ جو شخص صبح یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے اور اگر اسی دن فوت ہو جائے، اسی دن اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے اور اگر اسی شام یا اس رات اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ تو سید الاستغفار کو اسکپ نہ کیا کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اس دعا کو سون۔ ویسے اذکار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے گنے چنے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آیت الکرسی صبح اور شام کسی صورت نہ چھوڑا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم نے پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ صبح کے اذکار کے لیے آپ الگ سے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم آیت الکرسی ایک دن میں 8 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ 5 دفعہ تو ہر نماز کے بعد، اور ایک دفعہ صبح کو، ایک دفعہ شام کے اذکار میں، اور ایک دفعہ رات کے اذکار میں۔ ان تینوں ٹائم پہ ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سنت ہے۔ اور اس کے بعد 3 معوذتین، ان کی کتنی فضیلت ہے آپ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ ایک شخص فار ایگزامپل آج کل ایسے اسٹرانگ قسم کے مررز آ گئے ہیں کہ مطلب نا وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، بے شک آپ ان کے اوپر جو مرضی مار لیں، حالانکہ وہ ہوتے بہت مہنگے ہیں، لیکن
مطلب بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ہے تو میرر ہی نا، شیشہ ہی ہے نا ایک قسم کا، لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایک شیلڈ اس پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جو شخص 3 کل پڑھ لیتے ہیں نا صبح اور شام کو، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے ارد گرد ایک سرکل میں ایک شیلڈ اس نے اپنے آس پاس چاروں طرف سے نا گھیر لی ہے، وہ اس شیلڈ کے اندر قید ہو گیا، مطلب اب کوئی بھی چیز اسے تک نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ الناس صبح اور شام کو لازماً پڑھا کریں۔ اپنی صحت اور عافیت کے لیے 3 دفعہ اللہم عافنی فی بدنی، یہ والی دعا پڑھا کریں۔ اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس دعا کو بھی صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، صبح اور شام 7 مرتبہ۔ سبحان اللہ، بے پناہ اجر ہے۔ آپ لوگ لازماً صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو چند گنے چنے اذکار بتائے ہیں، آپ لوگ مزید سرچ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فل مل جائیں گے کہ اور کون کون سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور بہت ہی امیزنگ دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگی ہے، اور ہم سے والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، کہ پریشانیاں اور غم مجھ پر آ جائیں، والعجز والکسل، عاجز ہو جانے سے اور کاہل ہو جانے سے۔ سستی بھی نا بہت بری چیز ہے، اور آج کل تو اسکرولنگ کر کر کے انسان بہت ہی سست ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، کاہلی سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ والبخل والجبن والبخل، بزدلی اور بخل سے پناہ مانگی ہے۔ وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ قرض کے بوجھ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم نا قرض میں نہ ڈوب جائیں۔ جو شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر ادا کیے بغیر مر جائیں تو اس پر بھی بہت اللہ معاف فرمائے۔ تو اس طرح کی ہر پریشانی سے پناہ مانگ لیا کرے صبح اور شام، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل کر دیں گے انشاءاللہ۔ صبح اور شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجا کرے، اور مزید اذکار آپ انشاءاللہ گوگل پر سرچ کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور استقامت دے ہر طرح کی نیکی پر۔ اور صبح کے اذکار جو ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر یاد نہ رہے، بندہ بھول جائے، لیٹ اٹھائے، ایسا کوئی ایشو ہو گیا، تو آپ کو 8 بجے 10 بجے 12 بجے جب یاد آ گیا آپ تب پڑھ لیں صبح کے اذکار، لیکن پڑھیں ضرور۔ اور شام کے اذکار اس طرح عصر سے مغرب کے دوران پڑھ لینے چاہیے، لیکن اگر بھول جائیں، یاد نہ رہے یا کوئی اور ایشو ہو تو سونے سے پہلے پڑھ لیں شام کے اذکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔